قارون کا قصہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ زما واس یوٹیوب چینل کے معزز خواتین و حضرات، قارون حضرت موسیٰ علیہ السلام کا رشتہ دار تھا اور بظاہر اس نے آپ کا دین بھی قبول کر لیا تھا۔ نماز پڑھتا تھا، تورات پڑھتا، لیکن ریاکار اور کمزور عقیدے کا انسان تھا، مکمل ایمان نہ رکھتا تھا۔ چاہتا تھا کہ لوگ اس سے خوش فہمی رکھیں تاکہ انہیں فریب دے سکے۔ قارون فصلوں کو پیشگی سستا خرید لیتا اور بعد میں انہیں مہنگے داموں پر فروخت کرتا تھا۔ معاملات میں کم تولتا، دھوکہ اور بے انصافی کرتا، سود کھاتا اور جتنا ہو سکتا تھا لوگوں پر ظلم کیا کرتا۔ اس قسم کے کاموں سے بہت زیادہ دولت اکٹھی کر لی تھی اور اسے ہر چیز سے زیادہ عزیز رکھتا تھا۔ تکبر ایک ایسی صفت ہے جو صرف خالق کائنات کی شان کے لائق ہے۔ مخلوق میں سے کوئی بھی اس صفت کا اہل نہیں۔ جس نے بھی اللہ تعالیٰ کی دی ہوئی کسی نعمت کی وجہ سے تکبر اور غرور کو اپنایا، اللہ تعالیٰ نے اسے نشان عبرت بنا کر رکھ دیا۔ قارون کے ساتھ بھی ایسا ہی ہوا، جس نے دولت کی بنا پر گھمنڈ اور تکبر میں مبتلا ہو کر عبرتناک سزا پائی۔ ارشاد باری تعالیٰ ہے، قارون موسیٰ کی قوم میں سے تھا اور ان پر تعدی و ظلم کرتا تھا، اور ہم نے اس کو اتنے خزانے دیے تھے کہ ان کی کنجیاں ایک طاقتور جماعت کو اٹھانی پڑتی تھیں۔ اور جب اس سے اس کی قوم نے کہا کہ اتراؤ مت، کیونکہ اللہ اترانے والوں کو پسند نہیں کرتا، اور جو مال تم کو اللہ نے عطا فرمایا ہے اس سے آخرت کی بھلائی طلب کر اور دنیا سے اپنا حصہ نہ بھولا، اور جیسی اللہ نے تجھ سے بھلائی کی ہے ویسی تو بھی لوگوں سے بھلائی کر، اور ملک میں طالب فساد نہ بن، کیونکہ اللہ فساد کرنے والوں کو دوست نہیں رکھتا۔ وہ بولا، یہ مال مجھے میری دانش کے زور سے ملا ہے۔ کیا اس کو معلوم نہیں کہ اللہ نے اس سے پہلے بہت سی امتیں ہلاک کر ڈالیں جو اس سے قوت میں بڑھ کر اور جمعیت میں بیشتر تھیں، اور گناہ گاروں سے ان کے گناہ کے بارے میں نہیں پوچھا جائے گا۔ پھر ایک روز قارون بڑی آرائش اور ٹھاٹھ سے اپنی قوم کے سامنے نکلا۔ جو لوگ دنیا کی زندگی کے طالب تھے کہنے لگے، جیسا معلوم عطا قارون کو ملا ہے کاش ہمیں بھی ایسا ہی ملے، وہ تو بڑا ہی صاحب نصیب ہے۔ اور جن لوگوں کو علم دیا گیا تھا وہ کہنے لگے کہ تم پر افسوس، مومنوں اور نیکوکاروں کے لیے جو ثواب اللہ کے ہاں تیار ہے وہ کہیں بہتر ہے، اور وہ صرف صبر کرنے والوں کو ہی ملے گا۔ پس ہم نے قارون کو اور اس کے گھر کو زمین میں دھنسا دیا، تو اللہ کے سوا کوئی جماعت اس کی مددگار نہ ہو سکی اور نہ وہ بدلہ لے سکا۔ اور وہ لوگ جو کل اس کے رتبے کی تمنا کرتے تھے صبح کو کہنے لگے، ہائے شامت، اللہ ہی تو اپنے بندوں میں سے جس کے لیے چاہتا ہے رزق فراخ کر دیتا ہے اور جس کے لیے چاہتا ہے تنگ کر دیتا ہے۔ اگر اللہ ہم پر احسان نہ کرتا تو ہمیں بھی دھنسا دیتا۔ ہائے خرابی، کافر نجات نہیں پا سکتے۔ وہ جو آخرت کا گھر ہے ہم نے اسے ان لوگوں کے لیے تیار کر رکھا ہے جو زمین میں ظلم و فساد کا ارادہ نہیں کرتے، اور نیک انجام تو پرہیزگاروں ہی کا ہے۔ سورہ قصص آیت نمبر 76 سے 83۔ قتادہ رحمۃ اللہ بیان کرتے ہیں کہ قارون حضرت موسیٰ علیہ السلام کا چچا زاد تھا۔ وہ بہت خوش الخوانی سے تورات کی تلاوت کرتا تھا، اس لیے اسے منور کہتے تھے، لیکن یہ اللہ کا دشمن منافق بن گیا، جیسے سامری نے منافقت اختیار کی تھی اور اسے اپنی دولت پر گھمنڈ نے تباہ کر دیا۔ بعض علماء نے اسے حضرت موسیٰ علیہ السلام کا چچا قرار دیا ہے، تاہم اکثر علماء نے پہلے قول کو ترجیح دی ہے۔ شہر بن خوشب بیان کرتے ہیں کہ اس نے اپنی قوم پر برتری کے اظہار کے لیے معمول سے ایک بالشت زیادہ لمبے کپڑے پہننا شروع کر دیے تھے۔ اس کے پاس بہت زیادہ خزانے تھے، حتیٰ کہ اس کی چابیاں قوی ہیکل مردوں کی ایک جماعت بمشکل اٹھاتی تھی۔ اس کی قوم میں سے اس کے خیر خواہ افراد نے اسے نصیحت کرتے ہوئے کہا، اترا مت، یعنی اللہ نے تجھے جو دولت دی ہے اس پر فخر نہ کر اور دوسروں کو تحقیر کرتے ہوئے برتری کا اظہار نہ کر۔ اللہ تعالیٰ اترانے والوں سے محبت نہیں رکھتا، اور جو کچھ اللہ تعالیٰ نے تجھے دے رکھا ہے اس میں سے آخرت کے گھر کی تلاش بھی کر، یعنی تجھے اس بات کی کوشش کرنی چاہیے کہ آخرت کا ثواب حاصل کرے، اور اپنے دنیاوی حصے کو بھی نہ بھول، یعنی اپنے مال کے ذریعے سے حلال اشیاء حاصل کر اور پاک حلال اشیاء سے لطف اندوز ہو۔ اور جیسے اللہ تعالیٰ نے تیرے ساتھ احسان کیا ہے تو بھی احسان کر، یعنی جس طرح اللہ نے تجھ پر احسان کیا ہے تو بھی اللہ کی مخلوق پر احسان کر، اور ملک میں فساد کا خواہاں نہ ہو۔ یقین مان کہ اللہ مفسدوں کو ناپسند کرتا ہے۔ اس واضح اور درست نصیحت کے جواب میں قارون نے کہا، یہ سب کچھ مجھے میری اپنی سمجھ کی بنا پر دیا گیا ہے، یعنی مجھے تمہاری بات سننے اور تمہاری نصیحت سننے کی کوئی ضرورت نہیں۔ مجھے اللہ نے اتنی دولت اس لیے دی ہے کہ اسے معلوم ہے کہ میں اس کا مستحق ہوں۔ اگر میں اللہ کی نظر میں پیارا نہ ہوتا تو وہ مجھے یہ سب کچھ نہ دیتا۔
اللہ تعالیٰ نے اس کی تردید کرتے ہوئے فرمایا، کیا اسے اب تک یہ نہیں معلوم کہ اللہ تعالیٰ نے اس سے پہلے بہت سی امتیں غارت کر دیں جو اس سے بہت زیادہ قوت والی اور بہت بڑی جمع پونجی والی تھیں، اور گناہ گاروں سے ان کے گناہ کی باز پرس نہیں کی جاتی؟ مطلب یہ ہے کہ گزشتہ اقوام میں ہم نے ایسے لوگوں کو بھی ان کے گناہوں کی وجہ سے تباہ کر دیا تھا جو قارون سے زیادہ طاقتور اور زیادہ مالدار اور زیادہ اولاد والے تھے۔ اگر قارون کی بات درست ہوتی تو ہم اس سے زیادہ مال رکھنے والوں کو سزا نہ دیتے، اس لیے اس کا مالدار ہونا ہمارا پیارا ہونے کی دلیل نہیں، جیسا کہ اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے، اور تمہارے مال اور اولاد ایسے نہیں کہ تمہیں ہمارے قریب کر دیں سوائے ان کے جو ایمان لائیں اور نیک عمل کریں۔ سورہ سبا آیت نمبر 37۔ نیز ارشاد فرمایا، کیا یہ یوں سمجھ بیٹھے ہیں کہ ہم جو بھی ان کے مال اولاد بڑھا رہے ہیں وہ ہم ان کی بھلائیوں میں جلدی کر رہے ہیں؟ نہیں، بلکہ یہ سمجھتے ہی نہیں۔ سورہ مومنون آیت نمبر 55-56۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا، پس قارون پوری آرائش کے ساتھ اپنی قوم کے مجمع میں نکلا۔ آرائش سے مراد یہ ہے کہ وہ عمدہ لباس پہن کر عمدہ سواری پر نوکروں چاکروں کے ساتھ نکلا۔ دنیا کی چمک دمک کو اہمیت دینے والے لوگ اسے دیکھ کر رشک کرنے لگے اور تمنا کرنے لگے کہ انہیں بھی اس طرح کی شان و شوکت حاصل ہو، لیکن صحیح سوچ کے حامل عقل مند افراد ان کی یہ بات سن کر بولے، افسوس، بہتر چیز تو وہ ہے جو بطور ثواب انہیں ملے گی جو اللہ پر ایمان لائیں اور نیک عمل کریں، یعنی ان کو آخرت میں ملنے والے انعامات بہتر، عظیم، اعلیٰ اور باقی رہنے والے ہوں گے۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، یہ بات انہی کے دل میں ڈالی جاتی ہے جو صبر والے ہوں، یعنی اس حقیر دنیا کی ظاہری چمک دمک دیکھنے کے بعد اس نصیحت کو وہی شخص قبول کر سکتا ہے، اور آخرت کے بلند مقامات کے حصول کی ہمت وہی کر سکتا ہے جسے اللہ تعالیٰ ہدایت سے نوازے، اس کے دل کو قوت بخشے، اسے صحیح سمجھ عطا فرمائے اور اسے منزل مقصود تک پہنچائے۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، ہم نے اسے اس کے محل سمیت زمین میں دھنسا دیا، اور اللہ کے سوا کوئی جماعت اس کی مدد کے لیے تیار نہ ہوئی، نہ وہ خود اپنے بچانے والوں میں سے ہو سکا۔ اللہ تعالیٰ نے اس کے فخر و تکبر اور قوم کے سامنے اس کے ٹھاٹ باٹ کے اظہار کا بیان کر کے فرمایا، ہم نے اسے اس کے محل سمیت زمین میں دھنسا دیا۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ قارون نے ایک فاحشہ کو مال دے کر اس بات پر آمادہ کیا کہ وہ مجمع عام میں موسیٰ علیہ السلام سے کہے، آپ نے میرے ساتھ بدکاری کی ہے۔ اس عورت نے اسی طرح کہہ دیا۔ موسیٰ علیہ السلام اللہ کے خوف سے کام گئے، چنانچہ آپ نے 2 رکعت نماز پڑھی، پھر عورت سے قسم دے کر پوچھا کہ اس نے یہ بات کیوں کہی ہے؟ اس نے توبہ و استغفار کرتے ہوئے کہا، مجھے قارون نے اس حرکت پر آمادہ کیا تھا۔ اس وقت موسیٰ علیہ السلام نے سجدے میں گر کر قارون کے خلاف بد دعا کی۔ اللہ تعالیٰ نے آپ کو وحی کے ذریعے سے فرمایا، میں نے زمین کو حکم دے دیا ہے کہ آپ کے حکم کی تعمیل کرے۔ موسیٰ علیہ السلام نے زمین کو حکم دیا کہ اسے اور اس کے محلات کو نگل جائے، چنانچہ ایسا ہی ہوا۔ واللہ عالم۔ بعض علماء نے بیان کیا ہے کہ قارون پوری سج دھج کے ساتھ قوم کے سامنے آیا۔ جب وہ موسیٰ علیہ السلام کے پاس سے گزرا تو آپ قوم کو اللہ کے ایام اور سچے تاریخی واقعات سنا کر نصیحت فرما رہے تھے۔ لوگوں نے اسے دیکھا تو بہت سے افراد ادھر ہی دیکھتے رہ گئے۔ موسیٰ علیہ السلام نے اسے بلا کر فرمایا، تو نے یہ کام کیوں کیا؟ اس نے کہا، موسیٰ، اگر آپ کو مجھ پر نبوت کی وجہ سے فضیلت حاصل ہے تو میں مال کی وجہ سے آپ پر افضل ہوں۔ آپ پسند کریں تو ہم دونوں ایک دوسرے کے خلاف بد دعا کریں۔ موسیٰ علیہ السلام میدان میں نکلے، قارون اپنے لوگوں کے ساتھ نکلا۔ موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا، تم دعا کرو گے یا میں دعا کروں؟ اس نے کہا، میں دعا کروں گا۔ قارون نے موسیٰ علیہ السلام کے خلاف دعا کی، لیکن اس کی دعا قبول نہ ہوئی۔ موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا، اب میں دعا کروں؟ اس نے کہا، کیجیے۔ موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا، یا اللہ، زمین کو حکم دیے کہ آج میری اطاعت کرے۔ اللہ نے وحی کی کہ میں نے زمین کو یہ حکم دے دیا ہے۔ موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا، اے زمین، انہیں پکڑ لے۔ زمین نے ان سب قارون اور اس کے ساتھیوں کو قدموں تک پکڑ لیا۔ آپ نے فرمایا، انہیں پکڑ لے۔ زمین نے انہیں گھٹنوں تک پکڑ لیا، اس کے بعد وہ کندھوں تک دھنس گئے۔ پھر فرمایا، ان کے خزانوں اور مال و دولت کو بھی لیا۔ دیکھتے ہی دیکھتے سب کچھ حاضر ہو گیا۔ موسیٰ علیہ السلام نے ہاتھ سے اشارہ کر کے فرمایا، بنو لاوی، زمین کے اندر چلے جاؤ۔ چنانچہ وہ سب نظروں سے اوجھل ہو گئے اور اوپر سے زمین ہموار ہو گئی۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا، اللہ کے مقابلے میں کوئی جماعت اس کی مدد نہ کر سکی، نہ وہ خود اپنے آپ کو بچا سکا، یعنی نہ وہ خود اپنی مدد کر سکا، نہ کوئی اور اس کی مدد کے لیے کچھ کر سکا، جیسے دوسرے مقام پر ارشاد ہے،
لہٰذا نہ ہوگا قیامت کے دن اس کے پاس کچھ زور اور نہ کوئی مددگار۔ سورۃ طارق آیت نمبر 10۔ جب وہ زمین میں غرق ہو گیا، اس کے محلات اور مال و دولت سب ختم ہو گئے، تب اس جیسی دولت کی تمنا کرنے والے شرمندہ ہوئے، اور انہوں نے اللہ کا شکر کیا جو اپنے بندوں کے لیے اچھے فیصلے کرتا ہے۔ اس لیے انہوں نے کہا، اگر اللہ تعالی ہم پر فضل نہ کرتا تو ہمیں بھی دھنسا دیتا۔ کیا دیکھتے نہیں کہ ناشکروں کو کبھی کامیابی نہیں ملتی؟ اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ آخرت کی زندگی دائمی زندگی ہے، جسے اس جہان میں خوش نصیبی ہوئی وہی قابل رشک ہے، اور جو وہاں محروم رہا وہی قابل صد افسوس ہے۔ لیکن یہ نعمتیں ان لوگوں کے لیے ہیں جو زمین میں اونچائی، بڑائی اور فخر نہیں کرتے، نہ فساد کی چاہت رکھتے ہیں۔ پرہیزگاروں کے لیے نہایت عمدہ انجام ہے۔ یہ واقعہ غالباً اس دور میں پیش آیا جب بنی اسرائیل ابھی مصر سے نہیں نکلے تھے، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا، ہم نے اسے اس کے گھر سمیت زمین میں دھنسا دیا، اور گھر سے بظاہر عمارت ہی مراد ہے۔ البتہ یہ بھی ممکن ہے کہ یہ واقعہ میدان طیہ میں پیش آیا ہو۔ اس صورت میں گھر سے مراد وہ جگہ ہوگی جہاں اس کے خیمے لگے ہوئے تھے۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں متعدد مقامات پر قارون کی مذمت کی، جیسا کہ ارشاد باری تعالیٰ ہے، اور ہم نے موسیٰ کو اپنی آیتوں اور کھلی دلیلوں کے ساتھ فرعون، حامان اور قارون کی طرف بھیجا، تو انہوں نے کہا، یہ تو جادوگر اور جھوٹا ہے۔ سورہ مومن آیت نمبر 23-24۔ سورہ عنکبوت میں عاد اور سمود کا ذکر کرتے ہوئے فرمایا، اور قارون، فرعون اور حامان کو بھی ہم نے تباہ کر دیا۔ ان کے پاس حضرت موسیٰ کھلے کھلے معجزے لے کر آئے تھے، پھر بھی انہوں نے زمین میں تکبر کیا، لیکن ہم سے آگے بڑھنے والے نہ ہو سکے۔ پھر تو ہر ایک کو ہم نے اس کے گناہ کے وبال میں گرفتار کر لیا۔ ان میں سے بعض پر ہم نے پتھروں کا می برسایا، اور ان میں سے بعض کو زوردار سخت آواز نے دبوچ لیا، اور ان میں سے بعض کو ہم نے زمین میں دھنسا دیا، اور ان میں سے بعض کو ہم نے ڈبو دیا۔ اللہ تعالیٰ ایسا نہ تھا کہ ان پر ظلم کرے، بلکہ یہی لوگ اپنی جانوں پر ظلم کرتے تھے۔ زمین میں دھنسایا جانے والا تو قارون تھا، اور غرق ہونے والے فرعون، حامان اور اس کا لشکر۔ مسند احمد میں حضرت عبداللہ بن عمرو رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ ایک دن نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے نماز کا ذکر کرتے ہوئے فرمایا، جو شخص اس کی محافظت کرے گا، یہ قیامت کے دن اس کے لیے نور، دلیل اور باعث نجات بن جائے گی، اور جس نے اس کی محافظت نہ کی، یہ قیامت کے دن اس کے لیے نہ نور بنے گی، نہ دلیل، نہ نجات کا باعث بنے گی۔ وہ شخص قیامت کے دن قارون، فرعون، حامان کے ساتھ ہوگا۔ اللہ رب العزت ہمیں بھی غرور اور تکبر اور ریاکاری سے محفوظ رکھے، آمین ثم آمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔